میرے مقابلے میں آئی ہے، تو جواب دیا، اے عمر، جس خطاب کا خون تمہاری رگوں میں ہے اسی خطاب کی بیٹی میں ہوں، اسی خطاب کا خون میری رگوں میں ہے، یہ ظاہری طاقت بھی برابر ہے، لیکن میرے اندر تجھ سے زیادہ طاقت ہے کہ میرے اندر ایمان کی پاور ہے، میں ایمان لا چکی ہوں، اب ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس دین سے پیچھے ہم نہیں ہٹ سکے۔ تو حضرت عمر نے ظاہری زور لگایا، وہ جو آپ کا روب دبدبا تھا ان کو مارا، لیکن جواب یہی آ رہا تھا کہ یہ مستی اسلام کی مستی ہے، یہ قہر و جبر نہیں ہے، یہ اسلام کی مستی ہے، تم ہماری ہڈیاں بھی پیس دو گے تو آواز یہی آئے گی کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ یہ ان پر میری اس مار کا بھی اثر نہیں ہو رہا، تو آپ نے کہا کہ جو کلام تم پڑھ رہے تھے پھر میرے سامنے پڑھو، مجھے بھی دو، وہ کاغذ، وہ ورق، وہ چمڑا مجھے بھی دو۔ تو آپ کی مشیرہ نے کہا کہ ہمارے رب کا فرمان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاکی کی حالت میں نہ چھونا، پہلے پاک ہو جاؤ پھر اس کلام کو ہاتھ لگانا۔ تو پوچھا شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہی ہے کہ پہلے غسل کرو، صاف ستھرے ہو، ظاہری جو ہے گندگی دور کرو، اور پھر یہ گواہی دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت عمر وہاں سے نکلے اور سیدھا جس جگہ سرکار تشریف فرما تھے وہاں پہنچے۔ آگے حضرت سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے چچا ہیں، وہ ڈیوٹی دے رہے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو عمر کی تلوار سے ہی عمر کی گردن کو قلم کر دیا۔ اب یہ جملے کہنا کوئی آسان نہیں تھے حضرت عمر کے سامنے، لیکن اسلام کی طاقت، یہ ایمان ایسی بڑی چیز ہے کہ دنیا 1400 سالوں سے دیکھ رہی ہے کہ ان کا وہ بندہ کہ جو ہڈیاں جس کی نظر آتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی بہن نے جب یہ جواب دیا کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے، تو کسی ترجمہ کرنے والے نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا، سمجھتی ہے یہ دنیا اپنا ہم ایمان دے دیں گے۔ اور یہ ایک حضرت عمر کی ہمشیرہ کا واقعہ نہیں، ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے۔ بعد میں آنے والوں نے بھی یہی کیا، بڑے بڑے سوداگر آئے کہ ان کا ایمان خرید لیا جائے، لیکن کبھی کسی مومن نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ جو کرتے ہیں یہ منافق ہوتے ہیں، یہ پہلے ہی اندر سے کالے ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو، اسلامی ملکوں کو نقصان پہنچایا، راز دیے، مسلمانوں کو قتل کروایا، تو یہ منافقین ہیں۔ مومن جو ہے کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ مومن کا کیا عقیدہ ہے؟ سمجھتی ہے یہ دنیا اپنا ہم ایمان دے دیں گے، مگر ایمان کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے، ہمیں اس آزمائش سے بچا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے۔ تو ادھر حضرت عمر کی ہمشیرہ کی یہ دعا تھی، اور ادھر قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو اس تلوار کو نیچے کر دیا اور سر جھکاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، خطاب کا بیٹا آیا ہے کہ جس کے نام سے مکہ کانپتا ہے، اور یہ آج اپنی گردن آپ کی بارگاہ میں جھکانے آیا ہے۔ گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور حضور کے غلام بن گئے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو ادھر موجود اصحاب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ادھر صحابہ نعرہ لگا رہے تھے
جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آ رہے تھے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو جو آپ نے دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں کے فرشتے دعائیں خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ عمر وہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھیں، اور جن کے دنیا سے جانے پر اسلام بھی رویا تھا۔ 1400 سال گزر گئے، عمر جیسا بندہ اسلام کو نہیں ملا کہ جن کے زمانے میں آدھی دنیا تک اسلام پہنچ چکا تھا اور ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند تھا، اور دنیا اسلام کو سلام کرتی تھی کہ کوئی مذہب اسلام کے سامنے نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ وہ ناخلف آئے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، فرمایا پھر وہ بدبخت آہستہ آہستہ آئے کہ جنہوں نے نمازیں بھی چھوڑ دی، شہوات کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اب عربی شیخ بھی گاڑیوں اور عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن نے پہلے نشانی بتا دی کہ پھر وہ ناخلف آئے جو اپنی خواہشات میں پڑ گئے کہ ہم بس مکان ہی بنائیں گے دنیا میں، ہم کاروبار ہی کریں گے، اسلام کو ترک کر دیا، نماز چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم ان کو فسوف یلقون غیا، ان کو ہم جہنم کی وادی غی میں ڈالیں گے کہ 4 دن کی چاندنی سے روشنی لے لیں، 4 دن عیاشیاں کر لیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر جو اب قریب زمانہ ہمارے ہے، اس میں کوئی بندہ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو ان کے طریقے پر چلے۔ تو اسلام کو جو فائدہ حضرت عمر کے دور میں ہوا، اس کے بعد کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا، کہ جس طرف لشکر جاتا تھا اسی طرف اسلام کا جھنڈا گاڑ کے آتا تھا۔ تو یہ دعا تھی اللہ کے رسول کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول کی وہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا۔ اور یہ صرف حکومت ہی نہیں تھی، اس کا انداز کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب کرتے